روڈ ایکسیڈنٹ، گاڑی پوری کھائی میں جا گری، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، زلزلہ آ گیا، یا بم دھماکہ ہوا، اس بم دھماکے میں اتنی اموات ہوئی کہ بیچارے ایک ہی گھر کے باپ بیٹے گھر والے مر سال کے طور پہ کمرے میں سو رہا ہے، ایک پورا خاندان سو رہا ہے، باپ بیٹے بیٹی یہ سب سو رہے، دیواریں گر گئی، وہ بیچارے دب کر مر گئے۔ جب تک لوگوں کو پتہ چلا وہ پہنچے، انہوں نے تو سب کو مرا ہوا دیکھا، اب انہیں یہ تو معلوم نہیں کہ کون پہلے مرا کون بعد میں مرا۔ ہاں اگر کوئی عورت مرتدہ ہو جائے تو اس میں احناف کا اتفاق ہے کہ اس کا دونوں حالتوں کا مال، حالت اسلام کا مال، کمایا ہوا مال، اور حالت ارتداد کے بعد والا مال زنا کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے، معلوم ہے کہ یہ فلاں کا نطفہ ہے، اب یہ بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو یہ بچہ اپنی ماں کی جائیداد میں تو وارث بنے گا، لیکن اپنے اس ناجائز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج علم میراث کا 38واں سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم مختلف مسائل کو پڑھیں گے جو صاحب سراجی نے ذکر فرمائے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا مسئلہ مرتد کا ہے کہ مرتد کے بارے میں کیا حکم ہے۔ دیکھیں، مرتد کے لغوی معنی ہے پھر جانے کے، راجع یعنی پھرنے والا، مطلقاً اس کے لغوی معنی یہ آتے ہیں لوٹنے کے، پھر جانے کے۔ اور اصطلاح میں مرتد اس شخص کو کہتے ہیں جو دین اسلام سے پھر گیا ہو، چاہے قولاً پھرا ہو یا فعلاً پھرا ہو، زبان سے اس نے یہ اقرار کیا ہو کہ میں دین اسلام کو چھوڑا ہوں، یا کوئی ایسا فعل اس نے کیا ہو کہ جس سے یہ پتہ لگتا ہو کہ یہ دین اسلام کو چھوڑ چکا ہے، تو ایسا شخص جو دین اسلام کو چھوڑ چکا ہو اس کو مرتد کہتے ہیں۔ اب یہ مرتد جب دین اسلام کو چھوڑ دیا اس نے اور قاضی نے اس کے اوپر وہ حکم بھی لگا دیا ارتداد کا، تو اب مسئلہ یہ آئے گا کہ اس نے جو مال کمایا تھا حالت اسلام میں، اور ایک وہ مال ہے جو حالت ارتداد میں کمایا تھا، اب اس کا اگر انتقال ہو جائے، یہ مر جائے یا دارالحرب میں چلا جائے اور قاضی اس کو مردہ ڈکلیئر کر دے، تو اب اس کا مال کس طرح تقسیم کیا جائے گا ان کے وارثوں میں؟ تو وہ مال جو اس نے حالت اسلام میں کمایا تھا وہ مال اس کے زندہ ورثہ کو ملے گا، البتہ جو حالت ارتداد میں اس نے مال کمایا تھا وہ جو ہے نا مال اس کے ورثہ کو نہیں ملے گا۔ لیکن صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ وہ مال جو حالت ارتداد میں کمایا تھا اور وہ مال جو حالت اسلام میں کمایا تھا، یہ دونوں مال اس کے زندہ ورثہ کی طرف منتقل ہوگا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں قسم کے مال، چاہے حالت ارتداد میں کمایا ہوا مال یا حالت اسلام میں کمایا ہوا مال، یہ دونوں قسم کے مال بیت المال میں جمع کر دیے جائیں گے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ مال جو حالت اسلام میں کمایا ہو وہ تو زندہ ورثہ کی طرف منتقل کیا جائے گا، جو حالت ارتداد میں کمایا ہوگا وہ مال بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا، وہ وارثوں کو نہیں ملے گا۔ اور صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ دونوں قسم کے مال ورثہ کو دیے جائیں گے، ورثہ جو زندہ ورثہ ہوں گے وہ اس مال میں کیا بنیں گے؟ وارث بنیں گے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں قسم کے مال جو حالت اسلام میں کمایا، وہ مال جو حالت ارتداد میں کمایا، دونوں قسم کے مال بیت المال میں جمع کر دیے جائیں گے۔ اگر کوئی عورت مرتدہ ہو جائے تو اس میں احناف کا اتفاق ہے کہ اس کا دونوں حالتوں کا مال، حالت اسلام کا مال، کمایا ہوا مال، اور حالت ارتداد کے بعد والا مال، یہ سب کا سب دونوں قسم کا مال اس کے زندہ ورثہ کی طرف منتقل کیا جائے گا۔ اس
مرتدہ عورت کے بارے میں احناف میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا مرتد کا، یہی حکم زندیق کا بھی ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک مسلمان ہے، وہ قید ہو کر جو ہے نا کفار کے ہاں چلا گیا، کفار نے اسے قید کر لیا۔ اب دیکھیں گے کہ یہ جو قیدی ہے جس کو کفار نے پکڑا ہوا ہے، مسلمان ہے، یہ اپنے دین اسلام سے پھرا تو نہیں ہے۔ اگر دین اسلام سے پھر گیا ہو اور دین اسلام کو چھوڑ دیا ہو تب تو اس پر مرتدوں والے احکام جاری ہوں گے، اور اگر وہ دین اسلام سے نہ پھرا ہو، مسلمان ہی ہو لیکن ہو کفار کی قید میں، یہ پتہ نہ چل رہا ہو کہ وہ زندہ ہے، مر گیا ہے، یا اس نے دین اسلام چھوڑ دیا ہے، یا اب تک جو ہے نا دین اسلام پر وہ کیا ہے قائم ہے، اس کا کچھ پتہ نہ ہو، تو پھر اس کے اوپر مفقود والے احکامات جاری ہوں گے۔ سمجھ گئے؟ جب بالکل ہی معلوم نہ ہو زندہ ہے، مر گیا، یا اب تک مسلمان بھی ہے، یا اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، یہ کچھ بھی معلوم نہ ہو، تو پھر اس کے اوپر مفقود والے احکامات جاری ہوں گے، جو ہم نے مفقود میں تفصیل پڑھ لی ہے۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ متبنہ بیٹے کی میراث کا ہے۔ دیکھیں، متبنہ جس کو منہ بولا بیٹا بھی بولتے ہیں، اسلام نے، شریعت نے منہ بولے بیٹے کی میراث کو ختم کیا ہے۔ منہ بولا اس طرح ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے کسی دوسرے کو، بچے کو منہ بولا بیٹا بنایا، وہ نسبی رشتہ دار بھی نہیں ہے اور اس کا خونی رشتہ بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی جو ہے نا منہ بولا بیٹا اس کو بولتا ہے۔ تو اب اگر یہ شخص مر جائے گا تو وہ جو بیٹا اس نے بنایا ہوا ہے ایسے ہی برائے نام، کوئی اس سے نسب وغیرہ ثابت نہیں ہے، اس کی بیوی سے نہیں ہے، اس کے رشتہ داروں سے نہیں ہے، منہ بولا بیٹا ہے، تو اب یہ جو بیٹا ہے یہ اپنے مورث کی میراث میں سے حصہ نہیں لے گا۔ اس لیے کہ دیکھیں، وراثت کے اسباب ہم نے پڑھے تھے، زوجیت، قرابت، ولا، سبق نمبر 1 میں پڑھے تھے نا۔ زوجیت شرط ہے، قرابت رشتہ داری جو نسبی رشتہ ہوتا ہے وہ شرط ہے وراثت کے لیے، اور ولا۔ تو یہاں پر منہ بولا بیٹا، ان میں نہ زوجیت کا کوئی سبب ہے، نہ قرابت کا کوئی سبب ہے، اور نہ ہی کوئی ولا کا سبب ہے، لہذا کوئی سبب نہیں پایا جاتا، تو یہ منہ بولا بیٹا اپنے مورث کا، یعنی جس نے اس کو بنایا ہے اس کے مال میں یہ حصے دار نہیں بنے گا۔ سمجھ گئے؟ دیکھیں، ولد الزنا میں بھی یہی 3 اسباب نہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنے مورث کا وارث نہیں بنتا۔ دیکھیں، بھلے معلوم ہے کہ یہ جو عورت کے رحم میں جو بچہ ہے یہ فلاں کے نطفے سے ہے، لیکن یہ ناجائز طور پر ہوا ہے، زنا کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے، معلوم ہے کہ یہ فلاں کا نطفہ ہے۔ اب یہ بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو یہ بچہ اپنی ماں کی جائیداد میں تو وارث بنے گا، لیکن اپنے اس ناجائز باپ کی جائیداد میں وارث نہیں بنے گا۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ باپ وہی ہے، معلوم ہے کہ یہ اس کے نطفے سے، اس کے ناجائز تعلقات کی وجہ سے کیا ہوا ہے، وجود میں آیا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر رشتہ داری نہیں پائی جاتی، قرابت نہیں پائی جاتی، اور سبب کیا ہے؟ وراثت کا قرابت ہے، اور شرعی طور پہ جو ہے نا وہ ملنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، شرعی طور پر بھی ملاپ نہیں ہوا، مرد اور عورت جو آپس میں ملے وہ ایک ازدواجی جو حیثیت ہوتی ہے اس سے نہیں ملے، شرعی طریقے کے مطابق جب ان کا ملنا نہیں ہوا تو غیر شرعی طریقے کے حساب سے وہ دنیا میں وجود میں آیا ہے، تو لہذا اب یہ ولد الزنا جو زنا کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوگا وہ وارث نہیں بنے گا اپنے اس باپ کی ملکیت میں سے، ہاں ماں کی ملکیت میں سے کیا بنے گا؟ وہ وارث بنے گا۔ اسی طرح لیان، دیکھیں میاں بیوی میں لیان ہو گیا اور قاضی نے ان کے درمیان میں تفریق کر دی، اب لیان کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ بھی جو ہے نا اپنے اس باپ کی ملکیت میں وارث نہیں بنے گا، بلکہ کس میں بنے گا؟ ماں کی ملکیت میں بنے گا۔ بہت سی عورتیں ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو ایسے ہی دودھ پلا دیا کرتی ہیں، ان کے اپنے بچے نہیں ہوتے،
رشتہ داروں کے ہوتے ہیں یا کسی غیر رشتہ داروں کے ہوتے ہیں، اور اس نے جو ہے نا اس بچے کو دودھ پلا دیا ہے، تو اب اس محض دودھ پلانے سے وہ جو ہے نا وراثت میں حصے دار نہیں ہو جائے گا۔ وہ بچہ جس نے کسی عورت کا دودھ پیا ہو، تو اس دودھ پینے کی وجہ سے اب یہ بچہ اس دودھ پینے والی عورت کی وراثت میں سے حصے کا حقدار نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ رشتہ داریاں تو ثابت ہو جائیں گی، جو نسب سے رشتے ثابت ہوتے ہیں وہی رضاعت سے بھی بنتے ہیں۔ وہ رضائی ماں بن جائے گی، اس کا شوہر کیا بن جائے گا؟ رضائی باپ بن جائے گا۔ اس کی جو دوسری اولادیں ہوں گی اپنی نسب سے، وہ اس کے رضائی کیا بن جائیں گے؟ بہن بھائی بن جائیں گے۔ یہ تو ثابت ضرور ہوں گے، لیکن وراثت میں جو ہے نا اس بچے کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ یہ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنی اولاد میں سے کسی کو عاق کر دیا، محروم کر دیا، بے دخل کر دیا جائیداد سے۔ تو دیکھیں یہ بے دخل کرنے سے یا عاق کرنے سے یہ غیر شرعی عمل ہے۔ کسی اپنے وارثین میں سے کسی بھی وارث کو عاق کر دینا، جائیداد سے بے دخل کر دینا، یہ غیر شرعی اور گناہ والا عمل ہے۔ تو ایسا جو ہے نا انسان کو کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ مر جاتا ہے تو تب بھی وہ شخص جس کو اس نے عاق کیا تھا وہ اپنی مورث کی میراث میں کیا بنے گا؟ حصے دار بنے گا۔ سمجھ گئے؟ مسئلہ ایسا بھی ہے کہ کبھی کبھار کئی اموات ایک ساتھ ہو جاتی ہیں، غرقہ، ہدمہ، یعنی غرقہ کئی افراد ایک ساتھ کیا ہو گئے؟ غرق ہو گئے، پانی میں ڈوب گئے، وہ سوار تھے کشتی میں، ہرقہ جل کر مر گئے، ہدمہ کوئی دیوار گری، اس کے نتیجے میں کیا ہوئے؟ کئی افراد کی موت ہو گئی۔ تو اب یہ دیکھیں یہ وہ الفاظ ہیں، یہ ایسے حالات ہیں جو اس زمانے میں پیش آیا کرتے تھے۔ اکثر چونکہ لوگ کشتیوں میں اور سمندروں میں سفر کیا کرتے تھے، تو ایسے واقعات پیش آتے رہتے تھے کہ وہ کشتی الٹ گئی اور اس میں جتنے بھی بندے سوار تھے ان افراد میں باپ بھی تھا، بیٹا بھی تھا، یعنی ایسے رشتے تھے جو آپس میں ایک دوسرے کے کیا بنتے تھے؟ وارث بن سکتے تھے۔ تو وہ کیا ہو گئے؟ اس کشتی میں ڈوب گئے، غرق ہو گئے، اور پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کون پہلے مرا ہے کون بعد میں مرا ہے۔ اسی طرح دیواریں گر جانے سے کئی لوگ دب کر مر جایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ کمرے میں سو رہا ہے، ایک پورا خاندان سو رہا ہے، باپ، بیٹے، بیٹی، یہ سب سو رہے، دیواریں گر گئی، وہ بیچارے دب کر مر گئے۔ جب تک لوگوں کو پتہ چلا وہ پہنچے، انہوں نے تو سب کو مرا ہوا دیکھا، اب انہیں یہ تو معلوم نہیں کہ کون پہلے مرا کون بعد میں مرا۔ تو ایسے مسئلے میں ہم کیا کریں گے؟ اسی طرح جل کے مر گئے۔ دیکھیں نا، یہ اس زمانے میں یہ مختلف صورتیں تھی، اکثر اوقات یہی صورتیں پیش آیا کرتی تھی۔ لیکن اب اس زمانے میں صورتیں اور بڑھ چکی ہیں، اموات کی کئی صورتیں بڑھ چکی ہیں۔ روڈ ایکسیڈنٹ، گاڑی پوری کھائی میں جا گری، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، زلزلہ آ گیا، یا بم دھماکہ ہوا، اس بم دھماکے میں اتنی اموات ہوئی کہ بیچارے ایک ہی گھر کے باپ، بیٹے، گھر والے مر گئے۔ اب دیکھیں ایسی صورتوں میں معلوم نہیں ہوتا کہ کون پہلے مرا ہے اور کون بعد میں مرا ہے۔ اگر ان کی موت کا وقت معلوم ہو، دیکھیں یہ ذہن میں رکھنا، موت کا وقت معلوم ہو تب تو مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی۔ آپ کیا کریں گے؟ جو پہلے مرا ہے اس کو مورث بنا دیں گے، مورث، جو بعد میں مرا ہے اس کو کیا بنا دیں گے؟ وارث بنا دیں گے، جب وقت وفات کیا ہو؟ معلوم ہو۔ لیکن اگر وقت وفات ہی معلوم نہیں ہے، یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون پہلے مرا ہے اور کون بعد میں مرا ہے، تو اب ایسی صورت میں ائمہ ثلاثہ، اور اوپر اگر آپ صحابہ میں چلے جائیں تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو صحابہ میں علم میراث میں سب سے ماہر سمجھے جاتے تھے، اور یہ لقب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، صاحب فراز کا، کہ فرائض یعنی فرائض کے علم میں سب سے زیادہ جو ہے نا علم رکھنے والے وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جو فیصلے کیے، جیسے جنگ یمامہ میں اور اسی طرح صفین، جمل، یہ جتنے ایسے شہادتیں ہوئیں، ایسے واقعات ہوئے، اور اسی طرح طاعون کی بیماری جب ایک مرتبہ پھیلی اس میں کئی اموات ہوئیں، وہاں پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون پہلے مرا ہے اور کون بعد میں مرا ہے۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کو آپس میں ایک دوسرے کا وارث نہیں بنایا، بلکہ ہاں ان کا مال ان کے زندہ ورثہ کی طرف منتقل کر دیا۔ اور اسی رائے کو احناف میں سے احناف نے بھی اختیار کیا، اور اسی طرح امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی اسی رائے کو اختیار کیا کہ اگر کہیں پر ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ کئی اموات ہو جائے اور وہاں پر معلوم نہ ہو کہ کون پہلے مرا ہے اور کون بعد میں مرا ہے، یعنی وقت اموات معلوم نہ ہو، تو ایسی صورت میں ان کو آپس میں وارث نہیں بنایا جائے گا۔ فرض کریں ایک مسئلہ ہے، اس میں جو ہے نا بیٹا باپ یہ دونوں اس حادثے میں کیا ہو گئے، مر گئے۔ اب ان کی وفات کا پتہ ہی نہیں ہے کون پہلے مرا ہے کون بعد میں مرا ہے، تو اب دیکھیں باپ اور بیٹا یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ ہاں ان کے جو زندہ ورثہ ہوں گے ایک ایک کر کے ان کا مال ان کے زندہ ورثہ کی طرف منتقل کریں گے۔ مثال کے طور پر وہ باپ بیٹے مرے تو اس باپ کی جو جائیداد ہوگی وہ اس کے وارثوں کی طرف منتقل کریں گے، جو بھی اس کے وارث زندہ ہوں گے۔ اسی طرح وہ جو بیٹا مرا ہے اس کی اگر اپنی کوئی جائیداد بنائی ہوئی ہوگی، دیکھیں وہ اپنے باپ کی طرف سے تو وارث نہیں ہوگا، ہاں البتہ اس کی اگر کوئی اپنی جائیداد ہو تو وہ اس کے زندہ ورثہ کی طرف کیا ہو جائے گی، منتقل ہو جائے گی۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ یہ آپس میں وارث نہیں بنیں گے اور ان کا مال ان کے زندہ ورثہ کی طرف کیا ہو جائے گا، منتقل ہو جائے گا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے کیا بنیں گے، وارث بنیں گے۔ سمجھ گئے؟ اس کی دیکھیں صورت دیکھ لیں۔ فرض کریں دیکھیں یہ باپ اور بیٹا کسی ایکسیڈنٹ میں کسی واقعے میں دونوں مر گئے، پتہ نہیں چل رہا کہ کون پہلے مرا کون بعد میں مرا۔ تو اب دیکھیں باپ کے وارثوں میں جو زید ہے ماں ہے اس کی اور بیوی ہے، اور بیٹے کے وارثوں میں بھی ماں ہے، یعنی جو اس کی بیوی بننی تھی وہ اس کی کیا ہے، ماں ہے، اور ایک بھائی ہے۔ تو اب دیکھیں یہ بیٹا جو ہے نا اس کی ملکیت میں وارث نہیں بنے گا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ ایسا نہیں کہ باپ بیٹے کی ملکیت میں وارث بنے یا بیٹا باپ کی ملکیت میں وارث بنے گا، یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ ہاں البتہ ان کی جائیداد ان کے وارثوں کی طرف کیا ہوگی، منتقل ہوگی۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، وارث بننے کے بعد جو ہے نا ان کے حصے ان کے ورثہ کی طرف منتقل کیے جائیں گے۔ تو وہ کس طرح ہوگا دیکھ لیں۔ فرض کریں اس کا یہ گھر تھا اور اس کا یہ الگ الگ ملکیت تو صحیح ہے نا، ایسا نہیں کہ دیکھیں نا کہ یہ اس کی ملکیت میں حصہ لے رہا ہو تب جو ہے نا اس کے ورثہ کی طرح منتقل ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اس کی الگ ملکیت ہے، اس کی الگ ملکیت ہے۔ اب یہ دونوں کسی حادثے میں کیا ہو گئے، مر گئے۔ اب کیا کریں گے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا بنیں گے، وارث بنیں گے۔ فرض کریں باپ کون ہے، زید، زید کے وارثوں میں بیٹا بھی ہے اور بیوی ہے، ماں ہے، بیوی ماں، اس بیٹے کو بھی کیا کرو، فرض کرو بیوی کا حصہ کتنا ہوگا، 1/8، ماں کا 1/6،
اور بیٹا کیا لے لے گا باقی. مسئلہ یہاں 24 سے ہوگا. 24 کا سمن 3 سدس 4 باقی کتنا بچ گیا 4 اور 3 7 باقی 17 بچ گیا نا. یہ 17 کس کو مل جائے گا بیٹے کو مل جائے گا. پھر اسی طرح آپ کیا کریں اب ایک مسئلہ بنائیں جس میں بکر کو آپ کیا کریں میت بنائیں. بکر کے وارثوں میں اب یہ باپ بھی ہے نا اس کا باپ ہے. اب اور اخ. اچھا دیکھیں یہ جو اب ہے یہ کون ہے زید ہے نا. یہ ماں کا حصہ کتنا ہے 1/3 اور باپ کیا ہوگا عصبہ اور بھائی کیا ہوگا ساکت ہوگا باپ کی وجہ سے. مسئلہ 3 سے بنے گا. 3 کا ثلث ماں کو 1 مل جائے گا اور 2 باپ کو مل جائیں گے. یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب دیکھیں ایک دوسرے کا وارث بنایا. ان دونوں مسئلوں میں ایک دوسرے کے وارث بنے یعنی زید کی ملکیت یہ جو باپ تھا اس کی ملکیت میں اس بیٹے نے بھی کیا لیا حصہ لیا اور اسی طرح اس بیٹے کی جو ملکیت تھی اس میں سے اس زید یعنی جو اس کا باپ تھا اس نے بھی کیا لیا حصہ لیا. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک ایک دوسرے کے یہ کیا بنیں گے وارث بنیں گے. پھر ان کے ورثہ کی طرف وہ مال کیا ہوگا منتقل ہوگا. البتہ دیکھیں یہ ایک پرانا مال ہے اور اب جو حصہ ملا ہے مثال کے طور پر زید کو جو بیٹے کی طرف سے حصہ ملا ہے وہ ایک نیا مال ہو گیا. ایک پرانی ملکیت تھی ایک کیا ہو گئی نئی ملکیت ہو گئی. تو ایسا نہیں کہ اس پرانی ملکیت میں پرانی جو ملکیت ہے اسی میں یہ کیا بنیں گے ایک دوسرے کے وارث بنیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ جو بیٹا باپ کی ملکیت میں سے لے رہا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں زید جو تھا زید نے جب زید کا انتقال ہوا تو اس بکر نے اپنے باپ کی ملکیت میں سے کتنے حصے لیے 17 اور اسی طرح بکر نے جب بکر کا انتقال ہوا تو زید نے اپنے بیٹے کی ملکیت میں سے کتنے لیے 2. اب یہ جو 2 لیے نا یہ نیا ایک جائیداد نیا حصہ ہے اور یہاں پر جو بیٹے نے 17 لیے یہ کیا ایک نئی جائیداد ہے نیا حصہ ہے. تو اب ان میں پھر دوبارہ ہم ایک دوسرے کا وارث نہیں بنائیں گے. سمجھے دور لازم آئے گا کہ آپ کہیں کہ بھائی دیکھیں بیٹے کو یہ 17 ملا اب یہ 17 پھر ان کے وارثوں میں تقسیم کریں. پھر کہاں جائے گا اس کا بیٹے کا جو بکر ہے اس کا حصہ پھر دوبارہ زید کی طرف جائے پھر زید کا حصہ پھر دوبارہ بکر کی طرف آئے. تو اس طرح نہیں ہوگا بلکہ یہ جو پرانی ان کی ملکیت ہے بس ایک ہی مرتبہ جو ہے نا ان دونوں کو آپس میں جو اموات ہوئی ہیں اور آپس میں رشتہ دار ہے ان کو آپس میں کیا کر دیں گے ایک دوسرے کا وارث بنا دیں گے. پھر ان کے حصے جو ہے ان کے ورثہ کی طرف منتقل کریں گے. گویا یہ سمجھے آپ مناسخہ کا مسئلہ سمجھ لیں. ایک دوسرے کو وارث بنایا پھر وارث بنانے کے بعد جس کو جتنے ملے وہ اس کے وارثوں کی طرف منتقل کر دو. باپ کو جتنے ملے اس کے نیچے جتنے وارث ہیں ان کو دے دو. بیٹے کو جتنے ملے ہیں ان کے نیچے جتنے وارث ہیں ان کو دے دو. ہاں ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا کیا بنایا جائے گا وارث بنائے گا. یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک. باقی ائمہ ثلاثہ اور اوپر اگر آپ صحابہ میں جائیں تو ان کی رائے کے مطابق جو ایک ساتھ مرنے والے ہیں اور جن کے اموات کا علم نہیں ہے وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے.